بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تقدیر پہ ایک اعتراض کرتے تھے۔ اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے نا، اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اسی کے حساب سے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جہنم بھی۔ یہ اسلام نے بیان کیا۔ ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے، یہ ابھی بھی کہتے ہیں اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو لے سکتا، اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا، تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں، تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تھا تو لے آؤ۔ جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب نہیں، یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب، یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے تو آسان میں، لیکن عربی میں ہے نا، تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے، قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، صرف عمر نہیں لکھی ہوئی کتنا زندہ رہنا ہے، ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حقیقت بتا دوں کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، ایک ایک سموسہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے ہیں کتنے نہیں کھانے، کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں کس نے نہیں کرنی، کس کے کتنے بچے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے، کس کے بیٹے ہوں گے کس کی بیٹیاں ہوں گی، سب کچھ، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کون فلاں موقع پہ گناہ کرے گا کون فلاں موقع پہ نیکی کرے گا، ایک ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں اس پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ طے شدہ ہے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم تو یہ سوچ کے کر رہی ہوتی ہے نا، اپنے پورے اختیار سے، اپنے مکمل اختیار سے ایک جرم تم کر رہے ہوتے ہو۔ دیکھو کسی کو پہلے سے پتہ ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا۔ آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو، اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتہ تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی، تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ میں تو مجبور تھا، مجھے پتا تھا، میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا، لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا۔ جب پتہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کی مثال اور آسان کر کے، ایک دن کیا ہوا، زید نے بکر کا قتل کر دیا۔ زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا۔ ہفتے کے دن 2:03 پہ آپ نے زید کو پکڑ لیا، بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے، ہم تجھے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے سزا کے طور پر۔ زید کہتا ہے دیکھو بکر کی تو عمر اتنی تھی، بکر نے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا، ہمیں پتہ ہے ہر آدمی کی عمر پہلے سے طے شدہ ہے، تو زید نے تو اتنے ہی سال زندہ رہنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو پہلے سے فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا یہ، تو اس نے تو ہفتے کے دن 2:03 پہ مرنا تھا، اس سے زیادہ اس نے زندہ نہیں رہنا تھا، بتاؤ سچ کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے بھائی بالکل سچ کہہ رہے، لیکن آپ اس بیس پہ زید کو چھوڑ دو گے؟ آپ بولو گے کہ یہ بات اللہ کو پتہ تھی، کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی، تیری نظر میں تو وہ ابھی زندہ رہنے والا تھا،
تو نے تو اپنے اختیار سے جا کے اس کو 2:03 پہ قتل. یہ تو قتل کی بات پتہ چلا ہے کہ اس نے زندہ رہنا تھا, تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے نا اور کہے نہیں 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 میں نے تو مارنا ہی تھا, تو آپ زید کو بولے ٹھیک ہے پھر ہم تجھے قتل کرتے ہیں. اور جب تیرے وارثین آ کے پوچھیں کہ کیوں مارا, تو ہم کہیں گے اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی تھی, اس نے اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مرنا ہی تھا. یہ دلیل زید اپنے خلاف کبھی بھی نہیں مانے گا, دوسرے کے خلاف مانے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو دلیل اپنے خلاف نہیں مان رہے, دوسرے کے خلاف کیسے مان رہے ہو, میرے خلاف کیسے مان رہے ہو؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے, مگر لکھنے سے پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھا ہوا ہے. کرنے سے پہلے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے, اسی پہ اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی. اور جب سزا ملے گی تو وہ کہے گا اللہ تو لکھا ہوا تھا. اللہ کہے گا هل عندکم من علم, پہلے سے پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا, صرف گناہ تھوڑی, کھانا پینا بھی لکھا ہوا ہے. صبح ناشتہ چھوڑ دو, آپ صبح کا ناشتہ چھوڑ دو. بیگم پراٹھا بنا کے لائی, چائے بنا کے لائی, نہیں کھاؤ. بیگم لکھا ہوا ہوگا تو حلق میں اترے گا. بیگم کہے گی کم بخت, یہ کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا, کھانے سے پہلے نہیں پتہ چلے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اڑ کے میرے پیٹ میں جائے گا, اور آپ چلے گئے آفس, دوپہر لنچ کا ٹائم ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی تقدیر میں پراٹھے لکھے ہوئے نہیں تھے. تو اس بیس پہ تو پھر ہر چیز اسی اصول پہ گزارے نا. دنیا میں پیسے بھی نہیں کمائے کہ لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے, نہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو نہیں ملیں گے. ٹرک آ رہا ہے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اسٹیکر بنانا ہے. کراچی میں جو ٹرک ہے نا وہ کچلتے نہیں ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں. اتنے بھاری بھاری ٹرک ہوتے ہیں, ان کے ٹائر کے نیچے اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ جائے, لاش بھی نہیں ملتی اس کی. تو اب ٹرک کے سامنے آ جاؤ ہے بھائی, اور بولو بھائی لکھا ہوا ہوگا تو مروں گا. اور واقعی جس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ٹرک کے سامنے آگے بھی مرتا نہیں ہے, کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ کبھی ٹرک کے سامنے نہیں آتے. تو جو آدمی زنا کر رہا ہے, یار تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو بچ جاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بولو تو ٹرک کے سامنے بھی آ جا, تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو مرے گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرے گا. ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا, اسی پر امتحان ہے, آزمائش اسی پر ہے. اللہ کو تو پتا ہے سب کچھ, ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں بتا دیتا پھر آزمائش ختم, پھر ہم نہ زندگی کی فکر کرتے نہ کھانے کی فکر کرتے. میں بیٹھا رہتا, بھائی بیگم مجھے آج پتہ, میں نے لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں 4 شادیاں. پراٹھوں سے زیادہ مزے کی مثال کون سی ہے؟ میری تقدیر میں یہ 4 لکھی ہوئی ہیں, مجھے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعی کچھ لوگوں کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ہو جاتی. پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, نام نہیں بتاؤں گا, تو وہ 4 ہیں ان کی ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو بیوہ ہوتی ہے نا محلے میں, لوگ زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں, زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈال دیتے ہیں. حضرت آپ حضرت پاؤں پکڑتے ہیں, حضرت وہ بیچارے کر لیتے ہیں, نہیں چاہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں. تو دیکھو یہاں لوگوں کو مل نہیں رہی, اور جن کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زبردستی ان کے کھاتے میں لا کے ڈالی جا رہی. تو شکر ہے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پنجاب کی ساری بیوائیں اور متعلقہ ان کے کھاتے میں. بڑے نیک ہیں وہ بزرگ, بہت نیک ہیں. تو اس لیے قرآن یہاں بھی بجائے آپ کا سوال کا جواب دینے کے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, قرآن آپ سے سوال کر لیتا ہے الٹا. تو یہ بھی ایک دلیل سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا سوال دینے کے بجائے آپ کہیں چل مان لیا تیری بات ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمارا اس پہ یہ سوال ہوتا ہے, اس کا تو جواب دے. وہ قیامت تک بوکھلاتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, جنتی بھی جہنمی بھی سب کچھ. کل میسر لما خلق لا, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو جہاں کے لیے بنا ہے نا اس کو ویسے اعمال کی توفیق ملتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہمیں اچھے اعمال کی توفیق ملے گی یا برے اعمال کی, کر کے دیکھ لو. اگر اچھے اعمال کرنا شروع کر دو گے اس کا مطلب جنت لکھی ہوئی ہے,
برے کرنا شروع کر دو، اس کا مطلب جہنم لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ اس لحاظ سے تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ دیا لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ایک آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، میں زبردستی اٹھا کے تقدیر کی وجہ سے جہنم میں پھینک دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی جہنم میں چھلانگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کی تقدیر میں لکھ دوں کہ یہ جنتی ہے، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم